على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام المهتدين أما بعد جبین دعویٰ سینٹر کے زیر نگرانی اس علمی کورس کے آج کے سیشن میں آپ تمام سامعین اور سامعات کا تہہ دل سے پرتپاک استقبال ہے۔ شکر الہی کے بعد ہم اپنے شیخ محترم شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری تعلیم اور تزکیہ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ مکارم اخلاق کی ترغیب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں بلوغ المرام میں، ان میں سے چند حدیثوں کی آج ہمارے سامنے شرح پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، دعوت میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ افتخار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کے آخری حصے کتاب الجامع کا باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق سے متعلق احادیث کا باب۔ اس باب کی کئی حدیثیں اس سے پہلے ہم نے دیکھی، اور آج بھی ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے پچھلی ایک حدیث کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس میں موجود احکام دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کے الفاظ جو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ، اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں سے کچھ کمی نہیں کرتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ بندے کے معاف کرنے پر اس کی عزت بڑھاتا ہی ہے، وما تواضع احد للہ الا رفعہ، اور جو بھی شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا ہی کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے صدقے کے تعلق سے دیکھا تھا کہ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جب اللہ کے دین کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی پسند والی راہوں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خیر کے کاموں میں، ذمہ داریوں میں جب خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آخرت میں اسے مزید بڑھا کے لوٹاتا ہے، اس کا اجر کئی گنا کر کے دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس مال کے بدلے اسے مزید مال، مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو صدقے کے ذریعے سے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی مال میں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
دوسرا حصہ حدیث کا کیا ہے؟ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اللہ تعالیٰ بندے کے دوسروں کو معاف کرنے پر اس کی عزت بڑھاتا ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی پر عزت بڑھتی ہے۔ ایک بندے کو چاہیے کہ جب دوسرے کسی معاملے میں اس کے حق میں کوتاہی کریں، اس کی جان کے معاملے میں، اس کے مال کے معاملے میں اور اس کی عزت کے معاملے میں، اگر اس کو کوئی اذیت پہنچائیں، زخم پہنچائیں جسم کو یا دل کو، یا اسی طرح سے اس کی کسی ملکیت کو نقصان پہنچائیں، تو ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ اخلاق اپناتے ہوئے معاف کر دے۔ اس کی اختیار میں ہے کہ چاہے تو بدلہ لے، بدلہ جائز ہے اور ظلم حرام ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر دے۔ تو اللہ سے خود بھی معافی مانگنا اور دوسروں کو بھی معاف کرنا، یہ ایک اچھا طریقہ حیات ہے۔ ایک انسان جب معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا ہوتا ہے تو ایسا انسان ذلیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو عزت ملتی ہے۔ معافی مانگنے میں بھی عزت بڑھتی ہے، کیونکہ حق کا اعتراف انسان کو اونچا کرتا ہے، لیکن حق کا انکار کرنا اسے نہ صرف لوگوں کی نگاہ میں بلکہ اللہ کے ہاں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس تعلق سے علامہ صنعانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں وفی قولہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا حث علی العفو عن المسیء، کہ اس حدیث میں یا اس حدیث کے اس ٹکڑے میں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بندے کی عزت بڑھاتا ہے، کہتے اس میں ترغیب ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، آپ اس کی برائی کے بدلے میں برائی نہ کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی برائی کے بدلے میں اس کو معاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حث علی العفو عن المسیء وعدم مجازاته على اساءته، کہ اس کی برائی کے بدلے میں اس کو برابری کا اس کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کو اس کی برائی کی جزا برائی سے دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ناجائزہ، اگرچہ جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ معاف کیا جائے۔ جائز یہ ہے کہ ایک انسان انتقام لے، لیکن ظاہر بات ہے کہ انتقام میں اتنا ہی انتقام ہونا چاہیے جتنا کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، اور یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ اس کے انتقام لینے میں آپ اس سے زیادہ اس کے ساتھ برائی کر دیں، تو ایک ایمان والا اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں ظلم کے جواب میں ظالم نہ بن جاؤں، تو وہ سیفٹی اسی میں سمجھتا ہے، احتیاط اسی میں سمجھتا ہے کہ بھئی میں معافی کر دیتا ہوں، کیونکہ انتقام لینا ایسا ہے جیسے رسی پر چلنا، کہ ذرا بھی بیلنس گیا نیچے، ذرا بھی انسان اعتدال سے ہٹ گیا، وہ ظالم بن جائے گا۔ لہٰذا ظلم سے بچنے کے لیے ایک مومن معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ عام قانون ہے، یہ عام چیز ہے کہ اچھا اخلاق معافی والا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے، مشرکین نے آپ کو کتنا ستایا، لیکن فتح مکہ ہونے کے بعد آپ نے فتح مکہ کے وقت میں آپ نے انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ نے ایک عمومی معافی کا درگزر کا اعلان کیا۔ اور بقیہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے، چاہے رشتہ داروں کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے کوئی اور دشمن ہو، تو جتنے بھی لوگ تھے آپ کے، ان لوگوں نے دعوت کے معاملے میں جو بھی آپ کو ستایا تھا، آپ نے کسی سے انتقام، ذاتی طور پر انتقام نہیں لیا۔ جہاں شرعی حدود کا معاملہ تھا، جہاں شریعت کی حدیں نافذ کرنا تھا، وہاں آپ نے نافذ کی، اللہ کی رضا کے مطابق آپ نے فیصلے کیے، لیکن آپ نے اپنے ذاتی معاملات میں عموماً لوگوں کو معاف کیا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ معاف کرنا بہتر اخلاق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس میں ایک ضمناً ایک بات آتی جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں دو باتیں ہم اس کے ضمن میں دیکھیں گے۔ نمبر ایک، قرآن کریم میں عفو کے ساتھ میں صفح کا لفظ بھی آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر سورہ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ النور آیت نمبر 22۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور
درگزر کا معاملہ کریں یا صفح کا معاملہ کریں، عفو کا معاملہ کریں اور صفح کا معاملہ کریں، صاد، فا اور حا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہاری مغفرت کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا حکم دیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے بہتر یہ ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ عفو کا اور صفح کا معاملہ کریں۔ اس تعلق سے علماء نے کہا کہ عفو اور صفح جب دو چیزیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دونوں کے معنی الگ ہوں گے، عام قاعدہ یہی ہے، الا یہ کہ وہ عطف تفسیری ہو۔ تو یہاں پر کہا کہ اس تعلق سے بعض علماء نے بات کہی ہے کہ فَإِنَّ الْعَفْوَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنِ الْجَانِ، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے اپنی تفسیر میں فتح البیان میں، کہتے فَإِنَّ الْعَفْوَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنِ الْجَانِ وَالصَّفْحَ أَن يَتَنَاسَى جُرْمَهُ۔ بہت پیاری بات انہوں نے کہی، وہ یہ کہ عفو یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو تو آپ اس سے انتقام نہ لیں، آپ اس کی سزا اس کو نہ دیں، لیکن والصفح ان يتناسى جرمه، اور صفح یہ ہے کہ اس نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے جو جرم آپ کے خلاف کیا ہے تو آپ اس کو بھلا دیں، آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسے بھلاوے والا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بھلانا انسان کے بس میں تو نہیں ہوتا ہے، آدمی خود سے بھول نہیں سکتا کسی چیز کو، لیکن جیسے آدمی کسی چیز کو یعنی نظر انداز کرتا ہے، اپنے دل سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، دل سے بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ صفح ہے۔ کہتے ہیں وقیل العفو بالفعل والصفح بالقلب، کہتے ہیں عفو کا معاملہ فعل سے ہوتا ہے اور صفح کا معاملہ قلب سے ہوتا ہے، یعنی ہاتھ سے چھوڑ دینا، سزا نہیں دینا، یہ عفو ہے، لیکن دل سے چھوڑ دینا کسی کو، یہ کیا ہے؟ یہ صفح ہے، کہ ایک آدمی دل میں اس کے لیے کچھ نہ رکھے، چھوڑ دے، معاملہ ختم ہو گیا، چھوڑ دو۔ بعض اوقات انسان معاف تو کر دیتا لیکن دل میں برائی باقی رہتی ہے، وہ سزا نہیں دیتا کسی کو لیکن دل میں برائی باقی رہتی ہے۔ کہا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تم معاف کر دو، انتقام مت لو، سزا مت دو، اور دل سے بھی اس معاملے کو نکال دو، دل سے بھی دشمنی کو چھوڑ دو۔ تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، تو مناسب تھا کہ یہ دونوں لفظ قرآن میں آتے ہیں، تو دونوں میں کیا مطلب ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ فرق ہے، عفو سزا نہ دینا، اور صفح جو ہے دل سے بھی اس کو بھلانے کی کوشش کرنا۔ لیکن یہاں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ کیا عام قاعدہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، ہر آدمی کو معاف کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے بعض علماء نے قرآن کی ایک آیت سے ایک بہت ہی اہم استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جیسی اس نے کی تھی، برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے۔ یہاں پر بطور جزا اس کو برائی کہا گیا، ورنہ انتقام لینا فی نفسی برائی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ جزا ہے اس لیے جزا کے طور پر اس کو کیا کہا گیا؟ برائی۔ ورنہ ایک انسان کا کسی سے انتقام لینا اللہ کے نزدیک برائی نہیں ہے، اگر وہ برائی ہوتا تو اللہ جائز نہیں کرتا اس کو، جب اللہ نے اس کو جائز کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ برائی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ وہ اس کے بدلے میں ہے، جوابی طور پر ہے کہ اس نے برائی کی، تم نے بھی برائی کی، تو جوابی طور پر ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ سیئہ، برائی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے۔ اس قاعدے کو یاد رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی کئی جگہ اس طرح کی بات آتی ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ یہ جوابی طور پر ہے، ابتدائی طور پر اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے وہ استہزاء کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واللہ یستہزئ بہم، ان کی استہزاء کے جواب میں اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے کئی یعنی آیات ہیں جن میں بندوں کی برائی کے بدلے میں اللہ کے لیے بھی اسی لفظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن شروعات کے طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ جواب کے طور پر ہوتا ہے۔ تو جوابی طور پر جب کیا جائے تو وہ برا نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی شان کے مطابق اس کے معنی ہوتے ہیں، نہ کہ بندوں کی
حیثیت کے مطابق، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہونی چاہیے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ تو جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر، اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا يحب الظالمین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں کئی باتیں علماء نے کہی ہیں معنی کے اعتبار سے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی، اس کو دو اعتبار سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس نے معاف کیا، جس نے بھی اس کے ساتھ برائی کی تھی اس کو معاف کیا، اور جو بگڑے ہوئے تعلقات تھے ان کی اصلاح کی۔ تو معاف کرنے کے بعد نہیں کہ جاؤ تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، بعض بات بند رہے گی اپنی لیکن سزا نہیں دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی سزا نہیں دی لیکن تعلقات دونوں کے نہیں بنے، لیکن یہ کہ معاف کیا اور معاف کرنے کے بعد تعلقات کو بھی کیا کیا، بگڑے ہوئے تعلقات کو بہتر بنایا۔ بعض اوقات انسان معاف تو کر دیتا، سزا نہیں دیتا، لیکن تعلقات میں وہی دراڑ، وہی تناؤ باقی رہتا ہے۔ تو کہا کہ نمبر ایک یہ معنی ایک ہے کہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے، کہا کہ جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی، یعنی جو بگڑے ہوئے معاملے تھے اس کی اصلاح کی۔ ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ معاف کیا جس نے برائی کی تھی اور اصلاح کی اس کی، تو ایسا انسان یعنی اس کا معاف کرنا اس میں اصلاح کا پہلو تھا، کہ نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ جس نے غلطی کی تھی اس کو نصیحت کی، اس کی اصلاح کی، اس کو سدھارنے کی کوشش کی۔ تو یہ بھی ایک معنی ہے اس میں۔ تیسرا ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ جس نے معاف کیا اور اصلاح کی، علماء نے کہا کہ معافی میں قاعدہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کرتا ہے اور معاف کرنے سے اس کی غلطی چھوٹ جاتی ہے، سرکشی ختم ہوتی ہے یا کم از کم ہو جاتی ہے، اس میں سدھار آتا ہے۔ ایک تو یہ آدمی ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ معاف کرنے سے وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے، کہ تو معافی کرتا ہے تو معاف کرنے کی وجہ سے اس میں سدھار نہیں آتا، وہ شرمندہ نہیں ہوتا اور وہ بہتر نہیں بنتا، اپنی برائی کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو علماء نے ایک معنی اس آیت کے ضمن میں یہ بھی بیان کیے ہیں کہ معافی اصلاح والی ہونی چاہیے، یا معافی ایسی ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں اصلاح ہو۔ اگر ایک انسان کسی کو معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کے نتیجے میں وہ انسان سدھرتا نہیں بلکہ بگڑتا ہے، تو بعض اوقات مصلحت کی وجہ سے ایسے انسان کو معاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی عقوبت اس کو دینا چاہیے۔ یہ بات بھی بعض علماء نے کہی ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اپنی تفسیر میں یہ کہتے ہیں وَشَرَطَ اللَّهُ فِي الْعَفْوِ الْإِصْلَاحَ فِيهِ الْإِصْلَاحَ فِيهِ، کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عفو میں، معافی میں اصلاح کی بھی شرط لگائی ہے۔ کہتے ہیں لِيَدُلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَانِي لَا يَلِيقُ الْعَفْوَ عَنْهُ وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ الشَّرْعِيَّةُ تَقْتَضِي عُقُوبَتَهُ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ۔ کہتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ دلالت، یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ظلم کرنے والا یا غلط کام کرنے والا، اذیت پہنچانے والا معاف کرنے کے لائق نہ ہو اور مصلحت شریعت کی اسی میں ہو کہ اس کو سزا دی جائے، تو پھر ایسی حال میں ایک مسلمان اس بات کا حکم اس کو نہیں ہے کہ وہ معاف ہی کرے۔ یعنی اگر کسی نے غلط کام کیا ہے اور اس کو معاف کرنے میں اس کی بھلائی نہیں ہے، وہ سدھرے گا نہیں اور بگڑے گا، تو ایسے انسان کو سزا دینا چاہیے، نہ کہ معاف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاف کرنے سے اس کی اصلاح نہیں ہو رہی بلکہ وہ بگڑ رہا ہے۔ تو ایک بہت ہی اہم قاعدہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں معاف کرتا جا رہا ہوں لیکن وہ تو اور نڈر ہو گیا، وہ اس کو تو معلوم ہے کہ اس کو کتنا بھی ستاؤ، اس کو کتنا بھی پریشان کرو، یہ آدمی معافی کرنے والا ہے، دنیا بھر کی ساری برائیاں کرو اور آخر میں جا کے کہو بھائی معاف کر دو، تو معافی کر دے گا، کیونکہ قانون اللہ کا معاف کرنے کا ہے تو معافی کرے گا۔ تو بعض لوگ جو ہیں ان کی فطرت اتنی مسخ ہو جاتی ہے
کہ معاف کرنے سے ان میں حیا پیدا ہونے کی بجائے وہ مزید جری ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عقوبت کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو کوئی آدمی شرمندگی کی وجہ سے برائی چھوڑتا ہے اور کوئی آدمی سزا کی وجہ سے برائی چھوڑتا ہے، جو جس کیٹیگری کا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے۔ یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی ایک جگہ کہی ہے کہ معافی کا قاعدہ یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو معاف کرتے چلے جائیں، بلکہ وہ ایک عام قاعدہ ہے۔ لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو معاف کرنے سے اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، وہ اور جری ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کو معاف کرنے کی بجائے اس کے لیے ڈر بھی رکھنا چاہیے تاکہ وہ برائی سے رک جائے، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو اس سے سماج میں امن و امان قائم رہتا ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کی جان و مال اور ان کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں۔ تو جہاں معافی قاعدہ ہے وہیں پر سزا اور عقوبت بھی قاعدہ ہے۔ تو یہ بہت اہم اور عمدہ بات اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی، جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، خاص استاذ ہیں ان کے، تو انہوں نے یہ بات اپنی تفسیر میں کہی ہے، اور بہت عمدہ تفسیر ہے۔ جو چاہتا ہے کہ مختصر کوئی تفسیر عربی زبان میں پڑھے، اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے، لیکن عربی تفسیر جو ہے، عربی کے جو اس کے جملے اور جو جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے، بہت پیارا انداز ہے۔ تو یہ بہت اچھی تفسیر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن کی جو واقعی باتیں اس میں اختصار کے ساتھ ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ جلالین میں ایک دم اختصار ہے اور لفظاً سارے معنی ہیں، لیکن یہ جو تفسیر ہے اس میں تفصیل ہے، اور واقعی جو احکام کی روح جو ہے، حکمت ہے جو قرآن کے احکام میں، وہ اختصار کے ساتھ اگر کسی کو پڑھنا ہے، بہت موٹی تفسیر نہیں پڑھنا ہے، یہ تفسیر اس کے لیے ہے۔ تو یہ ایک بات معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عفو اور درگزر کا معاملہ کرتے تھے، عام قاعدہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی لوگوں کے ساتھ درگزر کا، معافی کا معاملہ کرتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرکین اور اہل کتاب سے عفو کا معاملہ کرتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے۔ کما امرہم اللہ، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتے تھے۔ امام البخاری نے صحیح البخاری میں کتاب التفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4566۔ تو اس حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا عام معمول یہ تھا کہ وہ مخالفین کو معاف کرتے تھے، وہ اپنے مخالفین کو معاف کرتے تھے۔ ایک مسلمان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حدیث کا آگے کا حصہ ہے، آخری حصہ یہ ہے، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ، جو بھی بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رفعت عطا کرتا ہے۔ رفعت، اللہ تعالیٰ اسے اونچائی عطا کرتا ہے، اس کی عزت اللہ بڑھاتا ہے، اسے اونچا مقام اللہ دیتا ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت، اس کا مقام اونچا کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جھکنے والا اونچائی پاتا ہے، اللہ کے لیے جھکنے والا رفعت پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یعنی تکبر کی برائی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے گھمنڈ کرے اور یعنی انکار کرے، استنکار کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا، منع کر دینا، نہیں ماننا، اباءہ کے معنی اس میں ہے کہ جو اللہ کی عبادت سے انکار کر دے اور گھمنڈ میں آ جائے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے گا۔ کہاں بھاگ کے جائیں گے وہ؟ اللہ انہیں ضرور جمع کرے گا، بدلہ دینے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 172 ہے۔ تو تکبر اللہ کو پسند نہیں، اور معلوم ہے کہ تکبر اللہ سے بھی ہوتا ہے، تکبر اللہ کی عبادت سے بھی ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو تواضع اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے تواضع کیا ہے؟
کہ ایک انسان اللہ کی بندگی کے لیے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنا لے، یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اللہ کے مقابلے میں بڑائی کا طالب نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا کر ہی خوشی محسوس کرے، وہ اس پر راضی ہو جائے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے تکبر کی بات کی ہے، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو اللہ کی عبادت سے انکار کر دے اور گھمنڈ کرے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے گھمنڈ کرے۔ تو یہ گھمنڈ جو ہے عبادت میں کرنا اللہ کی، یہ بہت سخت بات ہے۔ بندوں سے گھمنڈ تو ہے ہی ہے برا، لیکن اس سے برا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے بھی گھمنڈ کرنے لگ جائے۔ اسی طرح سے بندوں سے تواضع تو ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ میں چھوٹا بن کے رہے، گھمنڈ نہ کرے، ان پر بڑا بن کے نہ رہے، ان کو چھوٹا نہ دکھائے، لیکن اس سے بڑھ کر تواضع یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے، میں بندہ ہوں اللہ کا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے تواضع اور دوسرے ہے تکبر، یہ دونوں اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ تو تواضع یہ کہ انسان چھوٹا بن جائے اپنے دل میں بھی اور اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اپنے کو چھوٹا بنا کے چلے، گھمنڈ نہیں۔ اس کے بالمقابل تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، حق بات کو صحیح بات کو قبول نہ کرے، لوگوں کو چھوٹا دکھائے، یہ گھمنڈ ہے۔ تو گھمنڈ اللہ کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، جو کہ سب سے بھیانک شکل ہے، جیسا کہ ابلیس نے کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کو قبول کرنے سے اور گھمنڈ میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے تھا، یا بعض علماء کی تفسیر کے مطابق وکان من الکافرین سے مراد وصار من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پر کہ جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آپ دیکھیے تکبر ذلت، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بالعکس آپ دیکھیے کیا ہے کہ جو تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کو اپناتے ہیں، وہ عزت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے کیا کہا کہ وما تواضع عبد للہ الا رفعہ، کہ جو بندہ اللہ کی خاطر تواضع اپناتا ہے، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اسے اللہ رفعت عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے یہی بات کہی ہے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، کہ جو لوگ اللہ کے ہاں ہیں، آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، تو لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے ذرا بھی گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تواضع کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ انسان کا اپنے وجود کو زمین پر ڈال دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، سر سے لے کے پاؤں تک زمین پر انسان ڈال دے، سجدہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکانا یہ اس فرشتوں کی صفت ہے۔ تو اللہ کی عبادت سے ذرا بھی گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ اور گھمنڈ کی وجہ کیا ہے؟ گھمنڈ کیوں کرتا ہے انسان؟ اپنی خوبیوں پر نگاہ ہوتی ہے، اپنی خوبیوں پر نگاہ ہوتی ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، اپنی خوبیوں پر نگاہ ہوتی ہے۔ لیکن فرشتوں کے سامنے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی خوبیاں ان کے سامنے ہے۔ اللہ کتنا پاک ہے، ہم نہیں، اللہ پاک ہے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی تسبیح، تحمید، تقدیس وہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کی عظمت ان پر چھائی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 206 ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندے بھی زمین میں اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ ہماری آیتوں پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں،
انما یؤمن بآیاتنا، ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ جب انہیں ہماری آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے یا انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کی بڑائی کسی کے سامنے بیان کی جائے، اللہ کی آیات، اللہ کی طرف سے آیا ہوا حق اس کے سامنے بیان کیا جائے، تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے اور ذرا بھی تکبر نہ کرے، حق کو قبول کر لے، انکار نہ کرے، نصیحت کو مان لے، نصیحت کے خلاف گھمنڈ میں، اکڑ میں، ضد پر نہ اڑ جائے۔ یہ جو صفت ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 15 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے مقابلے میں بھی تواضع اور بندوں سے بھی تواضع کا معاملہ۔ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں وقوله وما تواضع للہ، هل المراد تواضع للہ ای لامر اللہ فاقام الصلاة وآت الزکاة واطاع اللہ ورسولہ، او تواضع لعباد اللہ اخلاصا للہ۔ حدیث میں جو لفظ آیا ہے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ ابن عثیمین سوال پیدا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد کیا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے جھک جائے، تواضع اختیار کرے کہ اللہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، یا پھر مراد یہ ہے کہ اللہ کی خاطر بندوں سے تواضع کا معاملہ کرے، بندوں سے نرمی سے پیش آئے، چھوٹا بن کے ان سے ملے جلے۔ کہتے ہیں یشمل المعنیین جمیعا، اس جملے میں یہ دونوں معنی آ جاتے ہیں، اللہ سے بھی تواضع، بندوں سے بھی تواضع۔ لأن القاعدة أن النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فالواجب أن يحمل عليهما جميعا۔ اس قاعدے کو یاد رکھیں، کہتے ہیں یہاں پر اللہ کے ساتھ تواضع کا معاملہ ہے یا بندوں کے ساتھ، کیا مطلب لیں ہم دونوں میں سے؟ کہتے قاعدہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص میں جب دونوں معنی کی گنجائش ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں میں کوئی ترجیح کا معاملہ یا ان میں کوئی منافات نہ ہو، ایک دوسرے کی نفی نہ کرتا ہو، تو پھر دونوں معنی لینا یہ واجب ہے۔ اللہ کے ساتھ تواضع یا بندوں کے ساتھ، دونوں میں سے کسی کی نفی نہیں ہے اس حدیث میں، بس اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے۔ کس معاملے میں؟ اللہ کے معاملے میں یا بندوں کے معاملے میں؟ کہا اس میں کسی ایک کا انکار تو ہے نہیں کہ نہیں اللہ کا نہیں بندوں کا معاملہ، یا بندوں کا نہیں اللہ کا معاملہ، کہیں انکار نہیں ہے۔ تو کہتے جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو دونوں کے لیے شامل لیا جائے گا، کہ دونوں معنی کا احتمال اگر ہوتا ہے اور کسی کی نفی اس میں نہ ہو تو واجب یہ ہے کہ دونوں معنی لیے جائیں۔ تو یعنی اللہ کے ساتھ بھی تواضع کا معاملہ کر، اسی لیے میں نے وہ آیات پیش کی جو اللہ کی عبادت میں تواضع کا معاملہ جس میں سارا دین آ گیا۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ بھی وہ تواضع سے پیش آئے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں جو بلوغ المرام کی شرح ہے، اس میں یہ بات شیخ ابن عثیمین رحم اللہ نے کہی ہے۔ تو کل ملا کر اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ 3 باتیں ہیں۔ کیا باتیں ہیں؟ اس حدیث میں ایک تو صدقے کے بارے میں کہا گیا، صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں۔ دوسری بات اس میں کہی گئی کہ معاف کرنا اچھی چیز ہے اور معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ تیسری بات اس میں بتائی گئی کہ جو انسان اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو دنیا میں اور آخرت میں بھی اونچا مقام نصیب کرتا ہے۔ تو یہاں پر رفعت کا ذکر دنیا کے لیے آخرت کے لیے ذکر نہیں ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے رفعت عطا فرماتا ہے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو انسان گھمنڈ کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں اس کا مقام نہیں ہوتا ہے، لیکن جو انسان تواضع والا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں دنیا ہی میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ گھمنڈ کرنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے اور تواضع کرنے والے سے نفرت نہیں کرتے۔ تو یہ ایک دنیا کا بھی یعنی معاملہ ہے کہ یہاں دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں اور بھی کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہ حدیث نمبر 13 ہے۔
اور اس میں کئی باتیں، کئی احکام آئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام اخرجہ الترمذی وصححہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام، اور رشتے ناطے جوڑو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اخرجہ الترمذی وصححہ، ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میں 1 منٹ میں آپ پھر سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر 4 حکم دیے ہیں اور اس پر فضیلت یہ بیان کی ہے، تدخل الجنۃ بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا کیا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ آپ نے سارے انسانوں سے، خصوصاً مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، پہلا حکم اس میں ہے سلام کو عام کرو۔ نمبر 2، وصلوا الارحام، رشتے ناطے جوڑو۔ خاص یہاں پر رحم کا ذکر ہوا ہے کہ اپنے ارحام کو، رحم کو جوڑو، رشتے ناطے جوڑو، پیٹ کے، بطن کے، رحم کے رشتوں کو جوڑو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو۔ تو یہ 4 باتیں، سلام، بلکہ اس کو عام کرنا، صرف سلام کرنا نہیں، یہاں پر کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور رشتے ناطے جوڑو، کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں تب تم کیا کرو؟ وصلوا باللیل، نماز پڑھو۔ کون سی نماز آگے ہم دیکھیں گے۔ اور اس پر فضیلت کیا ہے؟ تدخل الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں پر جو ہے یہ امر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، داخل ہو جاؤ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے، نتیجے کے طور پر، جزا کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ان الفاظ میں حدیث میں کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الافشاء لغتاً الاظہار، یہاں پر جو لفظ آیا ہے افشو السلام، تو یہاں پر افشو افشا سے بنا ہوا۔ افشا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اظہار کرنا، افشا کا معنی ہے اظہار۔ کہتے ہیں الافشاء لغتاً الاظہار، والمراد نشر السلام علی من یعرفہ وعلی من لا یعرفہ۔ سلام کو عام کرو کا مطلب کیا ہے؟ کیسے عام کرے گا کوئی آدمی سلام کو؟ کہتے سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے، نمبر 1، اور اس میں شامل یہ ہے کہ اس کو عام کیا جائے، یعنی
جس مسلمان کو آپ پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، اور جس کو آپ نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کریں۔ سلام کا عام کرنا یہ ہے کہ جان پہچان ہو یا نہ ہو، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے تو آپ اس کو سلام کریں گے۔ سلام کا عام کرنا یہ ہے۔ اس سبل السلام میں علامہ صنعانی نے بات کہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، سب سے بہتر اسلام کیا ہے، یا اسلام کی خصلتوں میں سے سب سے بہترین خصلت کیا ہے، اسلام کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، یہ کہ تو دوسروں کو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام، اور سلام کرے، علی من عرفت ومن لم تعرف، اسے بھی سلام کرے جسے تو پہچانتا ہے اور اسے بھی جسے تو نہیں پہچانتا ہے۔ یعنی سلام کے لیے ضروری نہیں کہ پہچان ہو، سلام کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے علاقے میں رہتا نہیں، آپ نے کسی کو دیکھا وہ مسلمان ہے، بس آپ نے اس کو سلام کیا اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس سے معرفت ضروری نہیں ہے، پہچان ضروری نہیں ہے، تعلقات ضروری نہیں، رشتہ ضروری نہیں ہے، منفعت فائدہ ضروری نہیں ہے، بس مسلمان اس لیے سلام کرنا اس کو۔ تو یہاں کہا کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، اس سے بعض علماء نے، شیخ البانی وغیرہ نے بھی اور بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ دیکھیے اس زمانے میں مسلمان پہچانے جاتے تھے، آج مسلمان دوسری قوموں کی مشابہت کر کے، یعنی داڑھی واڑی مونڈ کے ایک دم اپنے آپ کو بالکل یعنی انگریزوں کی طرح بنانے کے عادی ہو چکے ہیں بہت سارے مسلمان۔ تو کیسے پہچانے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک زمانہ تھا جس میں مسلمان کے لباس سے، اس کی حیت سے، اس کے رہن سہن سے فوراً معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو بس یہ مسلمان اتنا تو معلوم ہو جاتا تھا، جس کو نہیں پہچانتا اس کو سلام کیسے کرے گا، کیسے پہچانے گا؟ بھائی یہاں پر آ رہا ہے کہ جسے جانتا ہو، جسے پہچانتا ہو، جسے نہیں پہچانتا، تو نہیں پہچانتا کا مطلب رشتہ داری دوستی کے اعتبار سے نہیں پہچانتا ہے، لیکن پھر مسلمان ہے یہ پہچانتا کیسے اس کو نہیں پہچاننے کے باوجود پہچان رہا ہے کہ مسلمان ہے، کیسے؟ کچھ تو علامات ہوں گی اس میں۔ تو مسلمانوں کا رہن سہن دوسری قوموں سے الگ ہونا چاہیے، ان کی اپنی ایک پہچان ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 12 اور امام مسلم نے کتاب الایمان حدیث نمبر 39 پر روایت کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے ایک اور بات یہاں پر کہی ہے افشا سے متعلق، کہتے ہیں وہ افشاء السلام لہو معنیان، سلام کو عام کرو، تو یہاں پر جو عام کرو کا لفظ ہے وہ افشا ہے، افش السلام۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں، المعنى الاول الاکثار منه ان يسلم الانسان على كل من لقيه عرفه ام لم يعرف۔ کہتے ہیں کہ ایک تو افشا، اس کو عام کرنے سے مراد کثرت ہے، اکثار ہے، خوب خوب سلام کرنا۔ یہ کب ممکن ہے؟ یہ میری پہچان کا ہے، اس سے فائدہ ہے، یہ رشتہ دار ہے، بس اسی کو سلام کروں گا تو سلام گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ گھٹے گا۔ لیکن آدمی ہر ایک کو سلام کرے، چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، بس مسلمان ہونے کی بنیاد پر، تو یہ کیا ہوگا؟ سلام عام ہوگا، اس میں اکثار ہوگا، کثرت اس میں ہوگی۔ تو ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرے کہتے ہیں النوع الثانی، دوسری نوع یہ ہے من افشاء السلامی اظہارہ باللفظ، کہ آدمی لفظ سے اس کا اظہار کرے، بمعنی ان تسلم سلاما یسمعہ من تسلم علیہ۔ افش السلام، افشا کا مطلب عام کرنا بھی ہے، ظاہر کرنا ہے۔ تو کہتے کہ اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تم سلام کرو کسی کو تو وہ سنے بھی آپ کا سلام۔ بہت سارے لوگ جو ہے اشارے میں سلام کرتے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں سلام اشارے سے، آہستہ سے کیا، ایک دم کیا بولا سمجھ بھی نہیں آیا، چائے مانگ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، یا کچھ اور بول رہا ہے، یا آپس میں خود سے ہی بڑبڑا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب آدمی گھر میں آئے یا کہیں بھی جائے، مجلس میں جائے، لوگوں سے ملے، یہ نہیں کہ چیخے آدمی، یہ بھی نہیں، لیکن یہ کہ اس کا سلام سننے آئے، تو اظہار کا جو معنی اس میں ہے وہ یہ کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ سلام کو سنے، وہ سلام کو سنے۔ کیوں سنے؟
سنے گا تو جواب دے گا، اگر سنا ہی نہیں اس نے تو جواب کیسے دے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات میں اگر گھر پہ آتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جو بیدار ہے وہ سن لیتا اور جو سویا ہوا ہے وہ جاگتا نہیں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے اور کتنے مہذب انسان تھے، کتنا خیال رکھنے والے انسان تھے کہ کام بھی ہو گیا لیکن نقصان بھی نہیں ہوا، کہ آپ گھر میں آئے اور لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی جاگا ہوگا، کوئی بیدار ہوگا اور کوئی سویا ہوا ہوگا۔ اب اتنی زور سے آپ نے سلام کیا کہ سارے گھبرا کے اٹھ گئے، کیا ہوا معلوم نہیں، سب کی نیند خراب کر دی، اذیت پہنچائی۔ دوسرا یہ کہ اتنا آہستہ سلام کیا کہ جو آدمی بیدار ہے وہ بھی نہیں سنا، تو آپ ایسی آواز سے سلام کرتے تھے کہ بیدار سن لیں، سویا ہوا نہیں جاگے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، سننا چاہیے سلام۔ تو آپ کا سلام لوگ سنیں، ایسی آواز سے آپ سلام کریں۔ تو یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی کہ یہاں پر افشا سے مراد افش السلام میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کثرت سے سلام کرنا، جان پہچان ہو یا نہ ہو، دو سلام جب آدمی کرے تو جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ اسے سنے، یہ نہیں کہ آپ اس کو سلام کریں اور وہاں تک آپ پہاڑ تک لوگ سن رہے ہیں اس کو، نہیں، جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کو سننے آ گیا کافی ہے، ساری پوری بستی کو سنانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بالعکس یہ ہے کہ ایک انسان صرف ان لوگوں کو سلام کرے جن سے اس کے تعلقات ہیں، باقی کو سلام نہ کرے، یہ بخل بھی اور گھمنڈ بھی ہے، اور اس میں نقصان بھی ہے، بیوقوفی الگ، کیونکہ اس میں نقصان اسی کا ہے کہ بھائی یہ کسی کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے تو جواب میں اس سے زیادہ دعا دیتے ہیں، یہ کہ السلام علیکم، تو بہت ممکن ہے وہ آدمی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے عمدہ کیا دعا دی جا سکتی کسی کو؟ آپ غور کی کبھی سلام کے اوپر تین باتیں بولتا ہے آدمی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا چاہیے دنیا میں انسان کو اور آخرت میں بھی؟ نمبر ایک، سارے شرور سے، مصیبتوں سے سلامتی، بے دینی، گمراہی، کفر، شرک، نفاق اور بدعات اور ساری خرافات، اس سے سلامتی، بیماریاں، فقر و فاقہ، مصیبتیں جو بھی ہیں اس سے سلامتی۔ تو ایک تو انسان کی چاہت یہ رہتی کہ دنیا میں انسان دین کے اور جسم کے اور دنیا کے معاملے میں سلامت رہے، یہ ہوگا نمبر ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف سلامت رہے نہیں، اللہ کی رحمت بھی اس پر ہو، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب نہ آئے، آخرت میں بھی نہ آئے، دنیا میں بھی بارش سے لے کے رزق سے لے کے جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی رحمت اس کو ملے، تو ایک تو سلامت ہوا، دوسرا ایک سلامتی، دوسری رحمت، یعنی اللہ کی جو بھی عطا ہے اور اللہ کی رحمت ہے اس کو نصیب ہو، تین توڑی نہیں، وہ برکات ہو، اللہ کی برکتیں اس پر نازل ہو، یعنی جو بھی نعمتیں ہوں ان میں اللہ کی طرف سے کیا ہے، برکت۔ برکت کا مطلب کثرت و بقا، برکت کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اللہ دے خوب خوب دے، باقی رہنے والا دے، یہ نہیں کہ آیا اور ختم ہو گیا، نہیں، اللہ نعمت دے اس کو، رحمت اللہ کی نازل ہو، لیکن اس میں کیا ہو، بقا ہو، اس میں برکت ہو، تو سلامتی، رحمت، اور پھر رحمت برکت کے ساتھ میں اللہ برکت عطا فرمائے اس کے اندر، اور اس سے زیادہ دنیا میں آپ بتائیے، اس سے چوتھی چیز آپ لا کے بتائیے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو اب ایک آدمی اگر لوگوں کو سلام نہیں کر رہا ہے تو وہ ان کا برا کر رہا ہے، ان سے زیادہ اپنا برا کر رہا ہے، کیونکہ کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے وہ دل سے دعا دے دیا آپ کو، آپ تو ٹھیک ہے تحیہ کے طور پر رسمن بول دیے السلام علیکم، لیکن وہ دل سے آپ کو دعا دے دیا اور یہ دعا اللہ قبول کر لے اس کی، کہ آپ کے لیے سلامتی بھی اور رحمت بھی اور برکت بھی، تو آپ کا فائدہ ہوا نا، تو کیوں نہ آدمی دوسروں کو سلام کرے؟ تو یہ آدمی بخیل بھی ہے، متکبر بھی ہے اور بیوقوف بھی ہے، اپنا خود نقصان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشراط الساعۃ ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفہ، امام احمد اور الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، الصحیحہ حدیث نمبر
648 کیا ہے حدیث؟ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ آدمی دوسرے آدمی کو سلام کرے گا تو بس پہچان کی بنا پر، وہ پہچان والا ہے تو سلام کرو، نہیں ہے تو نہیں کریں گے ہم، تو صرف پہچان والوں کو، اپنوں کو آدمی سلام کرے گا، پہچان کی بنیاد پر سلام کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے کہ بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت کے قریب علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، یعنی قیامت کے قریب ہونے والی برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہوگی، کیا برائی ہے وہ؟ تسلیم الخاصہ، خصوصی سلام، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ ارے مالدار ہے، اس کو سلام نہیں کریں گے اپنا کام پھنس جائے گا، السلام علیکم، یا فلانا ہے، رشتہ دار ہے، میرا قریبی ہے، میرے کام آتا ہے، دوست ہے، تو آدمی صرف انہی لوگوں کو سلام کرے گا جو خاص لوگ ہیں۔ عام لوگوں کو ہم سلام نہیں کرتے، ہم بہت اونچے لوگ ہیں۔ تو ایسا آدمی جو ہے یہ لوگوں میں ایک مزاج بن جائے گا، یا اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے دوست، اپنے اپنے حلقے، اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے گٹ، ان لوگوں کو سلام کریں گے لوگ، عمومی طور پر مسلمان ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے۔ تو یہ قیامت کے قریب جو برائیاں پیدا ہوں گی ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہوگی۔ تو الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 647 پر۔ تو یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ سلام کو عام کرو، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے خلاف کیا چیز جو ہے ماحول میں دیکھنے میں بھی آتی، آج بھی آتی ہے، اور قیامت کے قریب یہ چیز بڑھ جائے گی۔ دوسری چیز وصل الارحام، ارحام کو جوڑو، رشتے ناتے جوڑو۔ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، خبردار اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر، جس کا واسطہ دے کر، جس کی بنا پر تم لوگوں سے مانگتے ہو، اور ہاں خیال رکھو اپنے ارحام کا، پیٹ کے رشتوں کا، ماں کے بطن کی بنا پر جو رشتے بنتے ہیں ان رشتوں کا خیال رکھو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارحام کا خیال رکھنے، رشتے ناتے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں الارحام جمع رحم وهم القرابات، کہتے ہیں کہ ارحام رحم کی جمع ہے اور اس سے مراد قریبی رشتے ہیں۔ قال اہل العلم القرابۃ من الجد الرابع فما دونہ، کہتے ہیں قرابت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی چوتھے، یعنی جد جو اوپر تک جاتا ہے تو چوتھی پیڑھی تک وہ جاتی ہے، وہاں سے جتنے رشتے بنتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ قرابت دار جس کو ہم کہتے ہیں قریبی رشتے دار، وہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ تو چوتھی پیڑھی تک، دادا تک آپ جائیں، وہاں سے آپ کیا ہے، نانا دادا، وہاں سے آپ کا رشتہ قریبی رشتے دار کہلاتے ہیں۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ابن اثیر رحم اللہ نے اس میں وسعت پیدا کی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ اس میں شامل نہیں، کیا نہیں۔ ابن اثیر کہتے ہیں کہ قد تکرر فی الحدیث ذکر صلۃ الرحم، حدیثوں میں صلہ رحمی کا کثرت سے ذکر آتا ہے۔ وہی کنایۃ عن الاحسان الی الاقربین، صلہ رحمی کا براہ راست یعنی سیدھا معنی اگر کیا جائے تو یہ کہ رشتہ جوڑنا، پیٹ کے رشتے جو بھی ماں کی بنیاد پر رشتے بنتے ہیں ان کو جوڑنا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہی کنایۃ عن الاحسان الی الاقربین، لیکن یہ کنایا ہے، صرف جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آلریڈی جڑا ہوا ہے ایک آدمی رشتہ داروں سے، اس کا تو رشتہ جڑا ہوا ہی ہے، اللہ کی طرف سے جس خاندان میں پیدا ہوا کنیکٹڈ تو آلریڈی ہے، وہ کاغذ پہ تو آئے گا ہی کہ کس کا کون ہے۔ لیکن یہاں پر رشتے جوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو مکلف کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے رشتے داروں سے، قریبی رشتے داروں سے احسان کا سلوک کرنے کے تعلق سے، کہ رشتہ جوڑ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتے داروں سے اچھا سلوک کر، احسان کا سلوک کر۔ من ذوی النسب والاصحار، کہتے چاہے وہ نسب کے رشتے ہوں یا سحر کے رشتے ہوں۔ سحر کا مطلب صاد ہا اور را، دوسرا وہ سحر الگ ہے، وہ سین ہا اور را ہے، وہ جادو ہے، وہ نہیں۔
सिहर जो यहाँ पर है, नसब व सिहरा, सूरह फुरकान में अल्लाह ने कहा, यहाँ सिहर जो है वो निकाह वाले रिश्ते होते हैं। तो अल्लाह ताला ने रिश्ते जो बनाए इंसान के बुनियादी तौर पर दो हैं। एक तो नसब के होते हैं जो बाप और माँ की बुनियाद पर बनते हैं, और दूसरे होते हैं जो ससुराली रिश्ते होते हैं, बीवी की बुनियाद पर बनते हैं। तीसरा एक रिश्ता और भी है, वो रज़ाअत की बुनियाद पर बनते हैं। दूध पिलाया किसी ने औरत ने, तो उसकी बुनियाद पर फिर उसके रिश्ते बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 रिश्ते होते हैं। तो कहते हैं कि मिन ज़वी नस्ब वल असहार। तो इब्नुल असीर रहमतुल्लाह के मुताबिक यहाँ जो सिला रहमी का जो लफ्ज़ है, ये उन सब को शामिल है। माँ-बाप की बुनियाद पर जो रिश्ते बने हैं उनको भी, और बीवी की बुनियाद पर जो रिश्ते बने हैं उनको भी, ये सारे रिश्ते उसमें आते हैं। और बहुत सारे उलमा ने ये बात कही है। बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, बीवी वाले रिश्ते इसमें नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ माँ बाप की बुनियाद पर जो रिश्ते बनते हैं वो आते हैं, जैसा कि शेख इब्न उथैमीन ने भी ये बात कही है। अला कुल्ली हाल सभी से एहसान का सलूक करना चाहिए, चाहे किसी भी एतबार से रिश्ता हो। कहते हैं कि वही किनायतुन अनिल इहसानी इलल अक़रबीन मिन ज़वी नसब वल असहारी वत्तअत्तुफ़ अलैहिम वर्रिफ़्क़ बिहिम वर्रिआयति लिअहवालिहिम, कि एक इंसान उनके साथ एहसान का सलूक करे, उनके साथ यानी शफ़क़त से पेश आए, नरमी से पेश आए, और उनके हालात की रियायत करे। देखे ठीक हैं, नहीं हैं, फ़क़्र फ़ाक़े में हैं, भूखे हैं या बीमार हैं, तो उनके हालात की निगरानी करे, देखे और उसके मुताबिक उनसे मामला करे। वकज़ालिका इन बअदू व असअव असाउ, और उनसे ऐसा ही सलूक करें, चाहे वो दूर हो, इससे दूर हो जाएं, या इसके साथ बुरा सलूक करें, अच्छा सलूक करें, चाहे वो उससे कटें या फिर उससे बुरा सलूक करें। व क़त्उ अर्रहिमी ज़िद्दु ज़ालिका कुल्लिही, और क़ता रहमी सिला रहमी का की ज़िद है, उसका ऑपोज़िट है, उसके खिलाफ है, उसके बरखिलाफ है। तो अन्निहाया फ़ी ग़रीब अल हदीथ वल अथर में इब्न अल असीर अल जज़री ने ये बात कही है। तो सिला रहमी का मतलब रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, अपने नसब के बारे में इल्म हासिल करो जिसके जरिए से तुम अपने रहम के रिश्तों को जोड़ते हो, या जिसके जरिए से तुम सिला रहमी करते हो। तो अपने नसब के मामलात को मालूम करो, कौन जुड़ा है तुमसे नसब की बिना पर। तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, अपने नसब के बारे में अच्छी तरह से जानो, कौन रिश्ते में आता है तुम्हारे, ताकि तुम उनसे सिला रहमी का सलूक करो, रिश्ता जोड़ो। फ़इन्न सिलत फ़ायदा क्या है, क्यों करें भाई, रिश्तेदार वैसे भी तो सताते हैं, परेशान करते हैं, लेना देना हमारा उनसे क्या है, क्यों करें हम उनसे सिला रहमी। कहा फ़इन्न सिलत अर्रहिमी महब्बतुन फिल अहल मसरातुन फिल माल मनसअतुन फिल अथर। 3 फ़ायदे उसके हैं, बड़े-बड़े हैं, जिसके लिए ताल्लुकात खराब किया है वो उसी में छुपा हुआ। क्या है? नंबर 1, फ़इन्न सिलत अर्रहिमी महब्बतुन फिल अहल, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, जुड़े रहना और एहसान का सलूक करना, ये क्या है? महब्बतुन फिल अहल, उनके साथ यानी उनकी मोहब्बत पाने का ज़रिया है। जब जुड़ोगे, एहसान करोगे, उनसे आपसी मोहब्बत बढ़ेगी, नंबर 1 मोहब्बत। नंबर 2 मसरातुन फिल माल, माल में कसरत का सबब है, तुम्हारा माल बढ़ेगा, तुम्हारा रिस्क में बरकत होगी। नंबर 3 मनसअतुन फिल अथर, और कहा कि तुम्हारी उम्र भी बढ़ेगी। अथर, पीछे जो कदम इंसान छोड़ता है, जब आगे चलता है तो पीछे कदम छोड़ता है, रुक गया का मतलब कदम खत्म, यानी जिंदगी खत्म। तो जितना चलने का मौका मिलेगा, गोया कि रेगिस्तान में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इंसान जिंदा है, तो उसके कदम भी पीछे हैं, यानी उसकी उम्र बढ़ेगी। ये माना उलमा ने जिक्र किए हैं। तो एक इंसान अगर रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, मोहब्बत का हकदार बनता है, इसी तरह से उसका माल बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है। और चाहिए क्या? पैसे वाला भी बन गया, माल भी बढ़ गया, उम्र में बरकत हो गई, सेहतमंदी सब कुछ मिल रहा है, उसको उम्र बढ़ गई, और फिर मोहब्बत भी गई। और चाहिए क्या? कहाँ से मिलता है ये? बाबा के पास जाने से नहीं मिलता,
بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے بابا کے پاس جاتے ہیں، بابا سے نہیں ملتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی میں اس کو بتایا ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، سے الجامع صغیر حدیث نمبر 2965، حدیث صحیح ہے۔ کبھی شکایت بھی ہوتی کہ ہم ٹھیک ہے، ہم تو اچھے لوگ ہیں، سارے لوگ یہی کہتے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، ہم ان سے جڑتے ہیں تو کٹتے ہیں، ہم اچھا سلوک کرتے ہیں برا سلوک کرتے ہیں، تو ہم کیوں جڑیں؟ ہم نے ٹرائی کیا لیکن ابھی نہیں جڑتے ہم لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو برابری کا معاملہ کرے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو جوابی اخلاق والا ہو، ریاکشنسٹ ہو، جیسا تم کرو گے ویسا میں کروں گا، تم جڑو گے میں جڑوں گا، تم کٹو گے میں کٹوں گا۔ یہ تو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ خود کہاں جڑ رہا ہے، یہ تو ان کے جواب میں جڑ رہا ہے۔ لیکن کہا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں کہ جو لوگوں سے مکافات کا معاملہ کرے، ان سے برابری کا معاملہ کرے، جیسا تم کرو گے ویسا میں کروں گا، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو پھر وہ کر رہا ہے تیرے ساتھ کہ تم جڑو گے تو میں جڑوں گا، تو جوابی طور پر جڑ رہا ہے۔ کہا کہ ولیکن الواصل، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے کوئی رشتہ توڑے تو اس کے باوجود یہ اس سے رشتہ جوڑے، وہ توڑے یہ جوڑے۔ تو صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو کٹنے والوں سے جڑتا ہو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادب میں حدیث نمبر 5991 پر روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوسری چیز جو دنیا اور آخرت میں فائدے کی ہے اور جو اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ یہ کہ ایک انسان اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جڑا رہے اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے۔ بہت ہی بگڑے ہوئے اگر وہ ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں گے، ملیں گے، گالیاں دیتے ہیں، چوری جھوٹ غیبت اور خرافات اور دنیا کی ناچ گانے اور بے دینی شرکیات کفریات کرتے ہیں، اور آپ کو ان کے ساتھ مشغول ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تعلقات باقی رکھیں تاکہ نصیحت کا دروازہ بند نہیں ہو۔ ہاں، آپ ان کی برائیوں میں شامل نہ ہو۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے، بعض لوگ کہ بھائی رشتہ دار، دیکھو حدیث سنے ہم نے، رشتہ داروں سے جڑے رہنا، تو ان کی شادیوں میں جا کے رت جگہوں میں ناچ رہے بھی ہیں، ڈھول بھی سن رہے ہیں اور ان کے ساتھ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ساری خرافات کا جڑے رہنا چاہیے۔ ہاں، بہت رشتہ داروں سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، یہ بے وقوف آدمی ہے، یہ رشتہ داروں سے جڑ رہا ہے لیکن اللہ سے کٹ رہا ہے۔ اتنا نہیں جڑنا کہ اللہ سے کٹ جائے۔ رشتہ داروں سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ان سے جڑنے میں اللہ سے کٹ جائے۔ اللہ کا حکم یاد رکھنا، رشتہ داروں سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے تعلق باقی رکھے، ان سے احسان کا سلوک کرے، یہ نہیں کہ تو ان کے گناہوں میں شریک ہو، تو ان جیسا بن جائے۔ ان کی خرافات میں درگاہ پہ جا رہے، سب جا رہے، دیکھو نا، رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ وہ جا رہے، میں جا رہا ہوں، میں بھی جاؤں گا، لیکن میں بس درگاہ تک جاؤں گا، میں کروں گا نہیں کچھ، فاتحہ نہیں دوں گا، میں ان سے دعا نہیں کرتا، خالی درود شریف پڑھ کے آؤں گا میں وہاں پہ۔ ایسے بھی بھولے بھالے لوگ ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ رشتے ناطے جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے گناہوں میں شریک ہو۔ تو یہ بھی یاد رکھیے اس کو کہ آپ جڑیں ان سے، لیکن خرافات میں نہیں، اپنے آپ کو دور کریں۔ بعض اوقات لوگ ایسی حدیثیں سن کے تھوڑے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، دین آپ کو اندر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک حکم کیا ہے؟ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، واطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فهو عام شامل لإطعام الطعام الواجب وإطعام الطعام المستحب۔ کھانا کھلاؤ کس کو؟ حدیث میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں، جو بھوکا ہے، غریب ہے، جس کو کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں، اس کو کھلاؤ، کیا یہ ہے؟ نہیں، بلکہ جو بھی انسان ہے، دوست ہے، غریب نہیں، آپ سے زیادہ پیسے والا ہے وہ، آپ اس کو کھلانے میں، یہ حدیث
آپ کو اس کی ترغیب دے رہی ہے؟ ہاں، چاہے غریب ہو یا مالدار ہو، اپنا ہو پرایا ہو، محتاج ہو اور یعنی اس کے حالات اچھے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں ایک عمومی بات کہی، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، اطعم الطعام۔ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں فہو عام شامل، یہ لفظ اس میں چونکہ کنڈیشن نہیں رکھی گئی کس کو کھلاؤ، تو یہ کیا ہے؟ عام ہے، سب کو کھلاؤ، جس کو بھی کھلا سکتے ہو کھلاؤ۔ لِإِطْعَامِ الطَّعَامِ الواجب، جس کو واجب ہے آپ پر کی کھلانا، جسے بیوی بچے ہیں، ان کی ذمہ داری آپ پر ہے، اگر آپ ان کو کھلاتے نہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یا کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور آپ کے پاس ہے اور آپ نہیں کھلاتے ہو، آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس ہے اور اس کو ضرورت ہے اور وہ ہلاک ہوگا، تو آپ نے اس کی اس وقت میں مدد نہیں کی۔ تو ایک انسان اگر واجب کھلانا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے، اور مستحب ہے، بس ایسی دعوت رکھ دیا آپ نے دوستوں میں، خواتین ہیں اپنی قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے، آئیے ہمارے گھر پہ ہم لوگ کھائیں گے، اور بلا کے آپ نے، وہ بھی مالدار آپ بھی مالدار، بیٹھ کے کھائے، اب بولے یہ تو اس میں ثواب ملتا کہ نہیں معلوم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کو کھلانے میں ثواب ہے، یہ تو سب کے سب مالدار ہیں، اس سے تو اچھا ہی تھا کہ غریبوں کو کھلاتے نہیں۔ رشتے ناطے جوڑنا، تعلقات قائم کرنا، اس میں کھلانا اور غریبوں کو کھلانا، دونوں اپنی اپنی جگہ نہیں کیا ہے، ایک اچھا اور ایک برا، یا ایک ٹھیک ایک نہیں ٹھیک ایک کم، ایسا نہیں ہے، موقع کے اعتبار سے ہر ایک کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ تو ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، ہر قسم کا کھلانا اس میں آتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سورۃ الانسان آیت نمبر 8-9۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو اللہ کی محبت کی بنا پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کن کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ مسکین کو جس کے پاس اپنا انتظام نہیں، یتیم، یتیم آپ جانتے ہیں جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، ابھی وہ چھوٹا ہے یعنی بالغ نہیں ہوا وہ، اور اس کے باپ کی موت ہو گئی تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اور اسیرہ، اسیر کون؟ قیدی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ان کا زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو ڈائریکٹ جا کے بولیں، بلکہ ان کی دل کی بات یہ ہوتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی خاطر تم کو کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کہ آج ہم نے کھلایا تو کل تم ہم کو کھلاؤ، یا ولا شکورا، اور تم سے ہم شکر گزاری کے کلمات بھی نہیں چاہتے، تھینک یو بھی نہیں چاہیے آپ کا، شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہم کو تمہاری طرف سے ایسے کلمات نہیں چاہیے کہ تم ہماری احسان مندی کا اظہار کرو کہ آپ نے بہت بڑا احسان کیا مجھ کو کھلایا، بہت بہت اللہ آپ کو بھلا کرے، دعا تو دے رہے ہیں لیکن اس سے شکریہ کا اظہار کریں، شکر کا اظہار ہم نہیں چاہتے، احسان مندی ہم کو دکھاؤ مت، تو نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ اس کے لیے شکریہ کے کلمات چاہتے ہیں۔ تو سورۃ الانسان میں اللہ نے بات کہی، یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہاں پر یعنی غیر مسلموں کو بھی کھلانے کی ترغیب ہے، کیونکہ اسیر اس زمانے میں کون ہوتا تھا؟ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدی کون ہوتے تھے؟ قیدی غیر مسلم ہوتے تھے، یعنی اسلام غیر مسلموں کو بھی کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کو کھلانے کا بھی حکم دیا ہے، جیسے مسند احمد اور بخاری کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکے کو کھلاؤ، بھوکے کو کھلاؤ۔ اب اس میں بھوکا کون ہے؟ ضروری نہیں غریب ہو، بھائی بھوکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، بولا میں ابھی گھر پہ نہیں جاتا، میرا گھر بہت دور ہے، اور بھائی کا یا رشتہ دار کا قریب ہے، تعلق دوست کا قریب ہے، آج بہت بھوک لگی، چل ہم لوگ گھر پہ کھائیں گے، لے کر آ گئے، بیوی سے کہا جو بھی ہے پروس دو سامنے، خود بھی کھایا اس کو بھی کھلایا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیکی ہے، اس سے تعلقات بہتر بنتے ہیں، وہ آپ کے کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ سے اچھا ہوٹل میں کھا سکتا ہے، لیکن تعلقات کی وجہ سے وہ آپ کے پاس کھاتا ہے، وہ آپ کا اکرام کر رہا ہے، آپ اس کا اکرام کر رہے ہیں،
تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور اگر واقعی کوئی انسان محتاج ہو، غریب ہے، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں، نہ اس کے پاس گھر ہے، راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں وہاں سے اٹھا کے کوئی پھینک دے رہا ہے تو اٹھا کے کھانے کے لیے دیکھ رہا ہے اس میں میرے لیے کتنا ہے، مٹی صاف کر رہا ہے اس کی۔ کتنے لوگ ہیں آج ایسے، کتنے لوگ ہیں ایسے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ان کے پاس، گندگی سے یعنی راستوں پر کوڑے میں پھینکا ہوا اٹھا کے کھاتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ کتنا ضائع کرتے ہیں کھانا، سوچیے۔ تو ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھنا، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ آدمی سیلفی نکالے، فوٹو نکالے اور یہ سب فضولیات کرے، خرافات کرے۔ آدمی کچھ جائے اور جا کے ہوٹل سے اچھا کچھ کھانا لے اور چپکے سے لے جا کے دے، اس کو ویڈیو نہیں ڈالے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے کہ نہیں میں نے ویڈیو اس لیے ڈالا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ کیا ضرورت ہے؟ ایک تو نیکی کر، ایسی اللہ کے لیے کر، خاموشی سے کر، اس کو کھلا، اس کی غربت کا مذاق مت بنا، سارے گاؤں میں مت بتا کہ اتنا محتاج ہے کہ اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنا اتنا سوچتے ہیں کہ دوسروں کا نہیں سوچتے۔ اس کی محتاجی کو کیوں سارے بازار تو لا رہا ہے، وہ بھی مت کر، اس کو شرمندگی مت محسوس ہونے دے کہ تم اس کے ساتھ میں کھانے کی چیز پکڑ کے فوٹو نکال رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو کھلا رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ مت کر، اس کو فلم مت بنا، اپنی نیکی کو اپنی بالکل فلمی دنیا کی چیز مت بنا، اس کو اپنا پروموشن مت بنا اس کو۔ تو شیطان کے دھوکے سے بچ۔ اطعم الجائع، بھوکے کو کھلاؤ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں تلقین کی۔ ساری دنیا میں بعض اوقات آدمی کرتا، قریبی لوگوں کو نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں ما آمن، اور یہ کتنا سنگین ہے یہ، یعنی کھانا کھلاؤ لائٹ معاملہ ہے نہیں، بہت سیریس ہے، جس کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے، جس کی بنا پر ایمان کی نفی کی جا رہی۔ آپ نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعانا وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ۔ امام البزار اور الطبرانی اس کو روایت کیا ہے، اور سیل جامع صغیر میں حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو بھر پیٹ کھا کے سیر ہو کے رات میں سوئے اور اس کا پڑوسی اپنی کروٹیں بدل رہا ہو بھوک کی وجہ سے، اور اس کو معلوم ہو وہ بھوکا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کھلاتا۔ جو خود بھر پیٹ کھائے اور سو جائے اور جانتا ہو کہ پڑوسی بھوکا ہے لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہ کرے، خود سیر ہو کے کھائے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے اس کو معلوم میرے پاس ایک روٹی ہے، میرے پڑوسی بھوکا ہے، یہ آدھی روٹی اس کو دے گا، اپنی آدھی روٹی۔ کسی کا آڈیو چل رہا ہے، اس کو بند کر دیں۔ تو یہاں پر حدیث میں یہ ہے کہ یعنی وہ ایمان نہیں لایا جو بھر پیٹ کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا پیٹ کروٹیں بدل رہا ہو اور وہ جانتے بوجھتے سیر ہو، خوشحال ہو، لیکن اسے اپنے پڑوسی کی کچھ بھی فکر نہ ہو۔ اور آخری چیز جو بتائی ہے وہ ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ فرض نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یا تہجد کی نماز ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقولہ وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہیں، جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ کہتے یشمل الفریضۃ والنافلہ، اس میں فرض نماز اور نفل نماز دونوں بھی شامل ہیں، یعنی اس میں عشاء کی نماز بھی آتی ہے اور اس میں تہجد کی نماز بھی آتی ہے۔ کہتے ہیں فمن الفریضۃ صلاۃ العشاء ولا سیما اذا اخرت عن اول الوقت وصلاۃ الفجر ایضا، کہتے ہیں کہ اس میں عشاء کی نماز آتی ہے، فرض نماز شامل ہے، خصوصاً جب کہ وہ اپنے اول وقت سے مؤخر کر کے پڑھی جائے، دیر رات میں عشاء پڑھی جائے تو اور بھی یعنی یہ چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو سو ہی جاتے ہیں، پھر تب تک اول وقت میں نہیں سوتے ہیں تو بعد میں تو سو جاتے ہیں، تو عشاء بھی اس میں آتی ہے، اور بلا شبہ تہجد تو آتی ہے۔ وصلاۃ الفجر ایضا، کہ نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تو یہ بھی ایک ایسا وقت ہے کہ عام دنیا بلکہ بہت سے مسلمان بھی اس وقت میں سوئے رہتے ہیں، تو فجر کی نماز ادا کرو۔ تو فجر اور عشاء
اور تہجد، یہ ساری نمازیں اس میں شامل ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، فجر اور عشاء سے بڑھ کے کوئی نماز نہیں جو منافقین پر بھاری ہو، زیادہ بھاری ہو۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس میں کیا فضیلت ہے، کیا اجر ہے، تو ضرور آتے، چاہے انہیں گھسٹتے ہوئے آنا پڑتا، گھسٹتے ہوئے آنا ممکن ہوتا تب بھی آتے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادان میں حدیث نمبر 657 اور امام مسلم نے کتاب المساجد و مواضع الصلاح میں حدیث نمبر 651 پر روایت کیا ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں بیان کی جس میں عشاء کی نماز، فجر کی نماز اور تہجد اپنے آپ آ جاتی ہے۔ کہا کہ ادخل، یعنی اور آخر میں کیا کہا، وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلام، اور جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سلامتی کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، جنت میں سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کے رہنے کا یا ہمیشگی کا دن ہے، یہ تمہارے لیے ایسا دن ہے کہ اب اس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ سورہ قاف آیت نمبر 34۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادخلوها ای الجنہ بسلام، سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کہا کہ قال قتادۃ سلموا من عذاب اللہ وسلم علیہم ملائکۃ اللہ، سلامتی کے 2 پہلو ہیں، سلام کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ سلام کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک سلامتی کے ساتھ جاؤ، جہنم سے بچ گئے اب جنت میں جاؤ، دوسرا یہ کہ جنت میں جب جائیں گے تو فرشتے ان کو سلام کہیں گے، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں، اور پھر فرشتوں کا سلام بھی ان کو نصیب ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرشتوں کے سلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایک وفد کی شکل میں اہل ایمان کو، متقین کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کے دربان یعنی فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو اور تم نے بہت اچھا کیا، تم بہت اچھے لوگ تھے، تم نے بہت اچھا کام کیا، فادخلوها خالدین، اب داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشگی کی زندگی پاتے ہوئے، ہمیشگی کے لیے جنت کی زندگی میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 ہے۔ اس میں بالکل صراحت کے ساتھ ہے کہ جب جنت میں جنتی جائیں گے تو جنت کے جو دربان ہوں گے، جو فرشتے ہوں گے خزنہ، وہ ان کو سلام کریں گے، وہ ان کو سلام کریں گے۔ تو یہ دونوں باتیں اس میں ہیں، ایک تو یہ کہ سلامتی کے ساتھ جائیں گے جہنم سے بچا کے، اور دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ جب جائیں گے تو انہیں فرشتے سلام بھی کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، کہ بڑے ہی نہایت ہی رحیم رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے سلامتی کا پیغام ہوگا، اور وہ جہاں بچ کے جنت میں جائیں گے، اور فرشتوں کی طرف سے ان کو سلامتی کی دعا ملے گی، یا ان کو تحیہ کے طور پر، اکرام کے طور پر سلام کیا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، بہت اچھا کیے تم لوگ، زندگی میں تم لوگ جو دین پہ رہے، ایمان، توحید اور سنت کی اتباع کرتے رہے، حرام سے بچے، حلال کا اہتمام کیے، اللہ کی عبادات کا اہتمام کیے، اچھے اخلاق سے جیے، بہت اچھا کیے تم لوگ۔ تو فرشتے ان کو سراہیں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کو انکریج کریں گے، ان کی اپریشیٹ کریں گے ان کو کہ بہت اچھا کیے تم لوگ، صحیح کرے، بہت صحیح کیے تم لوگ دنیا میں۔ طبتم فادخلوها خالدین، اب آؤ دیکھو اس کا بدلہ دیکھ لو، ہمیشگی کی زندگی تم کو ملے گی جنت میں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان نیکیوں کا بدلہ یہ ہے
کہ انسان سلامتی اور سلام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ 4 نیکیوں کا اہتمام اس حدیث میں جو آئی ہے ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور جو باتیں حدیثوں میں آئی ہیں، جو اعلیٰ اخلاق کی باتیں ہوئی ہیں، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ جزاکم اللہ خیرا شیخنا الفاضل وبارک فیکم وتقبل جهودکم وزادکم علما وفضلا ونفع بكم الاسلام والمسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو مکارم اخلاق اور تمام شرائع اسلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کی برکت سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آج ہی جمعہ کے دن سعودی عرب کے وقت کے حساب سے 5 بجے شام، اور انڈیا کے ٹائم کے حساب سے 7:30 بجے پھر ملاقات ہوگی، اور یہاں اذان ہو گئی ہے، اس لیے مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔